علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ تو کوفے کے حالات میں یہ فرق واضح کہ کوفے کے لوگ تعزیت کے لیے امام کے گھر کے باہر جمع تھے، ماتم کرتے ہوئے مسجد کوفہ سے مولا کے گھر تک آئے تھے، لیکن جب جنازے کے حوالے سے اعلان کر دیا گیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، وصیت امام یہ امام فرما رہے، وصیت امام یہ کہ جنازہ امام کو تنہائی اور رازداری میں دفن کیا جائے گا، اس لیے کسی کو امام کی طرف سے شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اعلان مولا کی وصیت کے عین مطابق تھا، اس لیے کہ مولا کی وصیت تھی اپنے جنازے کے بارے میں کہ اے بیٹا حسن حسین، صرف تم دو میرے جنازے کو اٹھاؤ گے۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ 4 جنازے تیار کیے گئے تھے اور چاروں سمتوں کی طرف 4 جنازے روانہ کیے گئے تاکہ پوشیدہ کیا جائے اصل جسم مقدس مولا کو۔ تو حالات و واقعات کیا تھے؟ آج تو آپ 1400 سال کے بعد زمانے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے دور مقدس میں اس بات کا اتنا خطرہ موجود تھا، جتنا قبر سیدہ کے عظمت کا عنوان تھا، ویسا ہی مولائے متقیان کی قبر کا راز بنانا انتہائی ذمہ داری تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں مولائے متقیان کی شہادت کے بعد کس طرح لوگوں نے امام کو یاد کیا۔ کس نے یاد کیا مولا کو سوائے مولا کے چاہنے والوں کے؟ یہ خبر پہنچی شام میں، مٹھائیاں تقسیم کی گئی، خوشی میں تیل کے چراغ روشن کیے گئے۔ یہ خبر پہنچی مدینے میں تو ایک مخصوص خاتون ہے جس نے اپنے غلام کا نام رکھ دیا عبد الرحمن۔ لیکن حالات و واقعات کیسے کہ وقت شہادت اور شہادت کے بعد بھی اس بات کا امکان اتنا یقینی تھا کہ امام کے قبر مقدس کو اور دفن کیے جانے کو راز بنا دیا جائے۔ مولائے متقیان کے اور بیٹے بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، حضرت عباس جن کو علمدار کے نام سے یاد کیا گیا وہ بھی ہیں، امام علیہ السلام کے پوتے بھی موجود ہیں، یعنی چوتھے امام۔ امام علیہ السلام کے ام البنین سے جو اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے وہ چاروں کے چاروں موجود ہیں، کچھ کم سن ہیں، عباس کچھ بڑے ہیں۔ کسی بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ امام کے جنازے کو اٹھائے سوائے 2 بیٹوں کے۔ عجیب جملہ کس طرح سے ادا کیا جائے، کتنا روتے ہوں گے عباس۔ حکم امام تھا کہ یہاں روکا، اور کبھی کربلا میں جنگ کرنے سے روکا، تو کبھی مدینے میں جنازہ حسن پر برستے ہوئے تیروں میں تلوار اٹھانے سے روکا۔ اور ان تمام مقامات پر اطاعت مولا عباس نے ایسی کی کہ آج زمانے کا امام کہتا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ باقی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ کی قبریں کھودی گئیں، شہادت کے بعد کھودی گئیں، سوائے مولائے متقیان کے، کہ آپ کی قبر شہادت کے بعد کھودی نہیں گئی۔
بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے 1000 سال پہلے مولائے متقیان کی قبر اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی. اور اب امام کی وصیت کے الفاظ، ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنے زیادہ حالات مخدوش تھے مولا کے حوالے سے، تو آپ کو اگر گھر کے اندر دفن کر دے تو، کیونکہ بہرحال آج بھی اگر کوئی انسان کوفے جائے اور بیت الشرف سے مولائے متقیان کے حرم تک جائے تو کچھ تو وقت لگتا ہے جانے میں نا، فاصلہ ہے. لیکن کیا راز تھا؟ ایک راز تو واضح کہ قبر کب کھودی گئی؟ جبکہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان بھی نہیں آیا تھا. قبر مشخص اور معین پہلے سے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کی قبر مقدس کے عجائب اور غرائب وہ تمام تر انسانیت کے لیے مرکز تحفظ روضہ علی ابن ابی طالب. میں صرف روضے کی بات کہوں، جیسے کہ اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کس طرح سے واقع ہوئے تھے، اس زیارت کے چند جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ زیارت ہم جو پڑھیں گے وہ تو پڑھیں گے امین اللہ. زیارت امین اللہ امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنے جد کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ بیان کیا. اللہم صلی اللہ. اور یہ اس زمانے کی بات جبکہ امام علیہ السلام کی قبر مقدس ابھی تک راز میں سوائے معصومین کے کسی اور کو نہیں معلوم تھا کہ قبر امام کہاں پر ہے. البتہ 2 سفید پتھر کے نشانات تھے، ایک درمیان میں ایک سیاہ پتھر تھا جیسے کہ اب تاریخ بتاتی، اور وہ بھی ایسے کہ ہر ایک کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو سکتا تھا سوائے معصوم کے. اس لیے آپ اگر غور کیجئے، زیارت امین اللہ کا آدھا حصہ دعا ہے اور آدھا حصہ سلام ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں روحانیت کو اور زمانے کے امام کی ملاقات کو یقینی بنائے تو روز زیارت امین اللہ کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر. پھر جس حرم میں جائے گا خدا اس کے لیے امام زمان کی زیارت کا انتظام کرے گا. زیارت امین اللہ. بسا اوقات کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جبکہ روایات کے اعتبار سے جو اصل ذمہ داری بھی کچھ اور ہوتی ہے. زیارت امین اللہ، میرا چوتھا امام اپنے جد کو سلام پیش کر رہا تھا کہ اچانک امام نے محسوس کیا کہ کوئی مخبر ہے کہ جو امام کی قبر کے راز کو جاننا چاہتا ہے. یعنی چوتھے امام کے دور تک یہ مسئلہ باقی ہے کہ قبر علی ابن ابی طالب کے لیے مشکلات ہے. جب امام نے محسوس کی کوئی امام کی قبر کے راز کو جاننے کے لیے نقصان پہنچانے والا مخبر بنو امیہ کا فرد آنا چاہتا ہے، امام نے زیارت کو اچانک دعا میں تبدیل کر دیا. تو زیارت امین اللہ آدھی دعا ہے، بلکہ آدھی بھی نہیں، آدھی سے زیادہ دعا ہے. یہ سوائے ابتدائی چند کلمات سلام کے باقی تمام دعا ہے. البتہ ایک زیارت اور مخصوص ہے روز شہادت کی. وہ زیارت ذرا الفاظ کے ثقیل ہیں کہ لوگ اس کو کم پڑھتے ہیں، مگر اسی زیارت کو اصول کافی میں، بہار میں، اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے ہدیۃ الزائرین میں اس زیارت کو بیان کیا. زیارت کس نے پڑھی تھی؟ وہ جناب خضر علیہ السلام نے. جب امام کے دروازے پر کھڑے تھے، امام کے سارے اصحاب رو رہے تھے، جنازہ تیار ہو چکا تھا،
تو باقی تمام افراد کے لیے وہ ایک عام فرد کی طرح سے تھے، جیسے اور ماتمی لوگ کھڑے تھے ایسے وہ بھی کھڑے تھے، اس لیے کوئی انہیں مشخص اور معین نہیں کر سکتا تھا کہ کون ہے یہ۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ مولائے متقیان کے جنازے کو دیکھ کر یا مولائے متقیان کے روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر سب رو رہے تھے، مولا کو یاد کر رہے تھے، یہ اس طرح سے مخاطب ہوئے، رحمک اللہ یا ابا الحسن، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے اے ابو الحسن، لقد کنت اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واشدہم یقینا واخوفہم للہ، آپ پر خدا کی رحمت ہو ابو الحسن۔ کون پڑھ رہا ہے؟ اس وقت تو ایک صحابی کے طور پر ہیں، امام کے چاہنے والے کے طور پر، مکمل زیارت ہے مولائے متقیان کی، اس میں امام کی خدمات کا اعتراف عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کنتا ابن رحیمن للمؤمنین، آپ مومنوں کے لیے مہربان باپ کی طرح سے تھے۔ اور شاید یہ جملہ آج 1400 سال کے بعد آپ محسوس کریں کہ میں اور آپ کیا، ہماری اولادیں، ہمارے آبا و اجداد جب کبھی گرنے لگتے تھے کس کو پکارتے تھے، پکارتے ہیں اور پکارتے رہیں گے، کس کو پکارتے؟ کون ہے جو مرض کو آتا ہے؟ ابن رحیمہ، کون ہے علی؟ مہربان باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں، میں سارے کلمات تو نہیں پڑھ سکتا، بہت طویل زیارت ہے، ایک مقام پر پہنچ کے فرماتے ہیں آپ کی شخصیت کیا تھی؟ وَكُنْتَ، آپ ایسے تھے، لِلْمُؤْمِنِينَ کہفن و حسنا، دو الفاظ سے یاد کیا، ایک کہف کہتے ہیں غار کو، آپ مومنین کے لیے مثل غار کے تھے کہ جب کوئی پناہ تلاش کرتا تھا آپ کی پناہ کو پا لیتا تھا اور محفوظ ہو جاتا تھا۔ اور یہ دو باتیں الگ الگ، کہف الگ اور حسن الگ۔ حسن کہتے ہیں مضبوط قلعے کو، گویا اگر بات شہر کی ہو، بات آبادیوں کی ہو، تو امام کی ذات مقدس مومنین کے لیے مثل مضبوط قلعے کے ہے، اور بات اگر غیر آبادی کے علاقوں میں جنگلات کی ہو تو امام کی ذات مقدس مثل غار کے ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ روتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، سلام کر رہے ہیں مولا کو، اچانک سلام کرتے 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 جب خاموش ہوئے اور لوگوں نے سب سن کے رو رہے تھے، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ بہت تلاش کیا کون تھا پڑھنے والا، بعد میں روایات نے اس شخصیت کا تعارف کرایا، حضرت خضر، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، مولا کو سلام کر رہے تھے روز شہادت، روز شہادت کی مخصوص زیارت۔ سلام کس وقت کیا؟ جب جنازہ اٹھ چکا ہے یا اٹھنے سے پہلے، اور رات کا وقت ہے، جو کہ رات میں امام شہید ہوئے۔ کچھ خاص بات تھی کہ رات میں جنازہ آسانی کے ساتھ پوشیدہ کیا جا سکتا تھا۔ اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، اس کے 4 بیٹے ہوں نا تو وہ باپ بڑا مطمئن رہتا ہے کہ اگر کوئی اٹھانے والا نہیں بھی آیا تو میرے 4 بیٹے موجود ہیں، چاروں طرف سے کاندھا دے کے اٹھا لیں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا میرے مولا کے لیے کہ سب کو روک دیں، باقی میرا آپ کی خدمت میں جملہ بیان کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، سب کو روک دیا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، صرف 2 جائیں گے۔ پھر وصیت فرمائی تھی، میرے جنازے کو اٹھا کر لے کر چلنا، رات کے اندھیرے میں
سب کو روانہ کر دیا واپس، کوئی نہیں ہوگا امام کے گھر کے باہر۔ اور یہ حکم امام کی بنیاد پر جیسے اس وقت لوگ واپس گئے تھے جب امام زخمی حالت میں لائے گئے تھے، ایسے اب لوگ واپس چلے گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو واپس گئے ہوں، تڑپ رہے ہوں، فریاد کر رہے ہوں۔ ایک بات ہے نا کہ دل کو سکون مل جاتا ہے اگر قبر کا نشان مل جائے۔ شاید یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کسی کو قبر کا نشان نہ ملے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا صبر کرنا، لیکن اس قدر یہ اہم تھا مسئلہ کہ امام کی قبر مقدس کو راز میں رکھنا اس سے زیادہ اہم تھا کہ چاہنے والوں کے دلوں کا امتحان لے لیا جائے۔ آپ صبر کیجئے، اجرکم اللہ۔ امام کی وصیت تھی تم دونوں میرے جنازے کو اٹھانا، پیچھے کی طرف سے اٹھانا، آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا۔ کون اٹھائے گا؟ اور روایات میں پھر بعض مقامات پہ وضاحت کی گئی کہ خدا کے 2 فرشتے، فرشتوں کے سردار جنازے کو اٹھانے کے لیے آئیں گے۔ یعنی کسی کا جنازہ اس طرح سے تاریخ عصمت میں نہیں اٹھا جیسے مولا کا اٹھا۔ یہ جنازہ جب جا رہا تھا تو راستے میں نجف اور کوفہ اب تو مل گئے، مگر پہلے یہ 2 الگ الگ چھوٹے چھوٹے یوں کہہ لیجئے کہ آبادی کے عنوانات تھے۔ کوفے کی آبادی ایسی جیسے کوئی دیہاتی علاقہ ہو، چھوٹی سی آبادی ہو، یا نجف کی آبادی چھوٹی اور کوفے کی آبادی اس سے بڑی۔ لیکن جب درمیان میں پہنچے، کوفہ اور نجف کے درمیان میں، تو کہتے ہیں کہ ایک مسجد یا کوئی دیوار تھی، جیسے امام کا جنازہ وہاں سے گزرا اس دیوار سے رونے کی آواز آئی۔ اور رونے کی آواز کے 2 انداز بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے بکا، رونا، ایک لفظ حنین، حنانا۔ عام طور پر اہل لغت کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اونٹنی کا کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے تو جیسے اس کو یاد کر کے روتا ہے تو اس خاص آواز کو حنین کہتے ہیں۔ یہ آواز یا تو مدینے میں آئی تھی جب رسول نے منبر اختیار کیا اس درخت کو چھوڑ کر جہاں آپ ہمیشہ خطبہ دیا کرتے تھے پشت مبارک لگا کر، یا یہ آواز اس وقت آئی جبکہ میرے مولا کا جنازہ گزر رہا تھا درمیان کوفہ اور نجف سے۔ میں کہوں گا یہ روتی ہوئی دیوار، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ دیوار جھک گئی امام کے جنازے کے احترام میں۔ ایک دن اور بھی آئے گا کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر اسی مقام پر لا کے رکھا جائے گا۔ اس کو آج مسجد حنانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن امام کی وصیت کہ کہاں لے کے جائیں بابا آپ کے جنازے کو؟ کہ میرے جنازے کو جانب پشت کوفہ۔ شاید ایک بات اس طرح بھی ہو کہ اگر کوئی امام کی قبر مقدس کو ڈھونڈے گا تو کوفے میں ڈھونڈے گا۔ اتنا دور پشت کوفہ، یہ قبرستان جو آپ وادی سلام آج دیکھتے ہیں یا آج دیکھتے ہیں، اس وقت ایسا انداز نہیں تھا۔ کون ڈھونڈے گا؟ اور قبرستان میں کسی قبر کا تلاش کرنا ایک اور مشکل کام ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا جیسے ہی جنازہ آگے کی طرف سے زمین کی جانب جھکنے لگے اسے اتار دینا، اور جب اتار کے زمین پر رکھ دو تو مٹی ہٹاؤ گے، ریت ہٹاؤ گے، سنگریزے ہٹاؤ گے تو نیچے سے قبر تمہیں تیار ملے گی، جسے میرے بھائی نوح نے تیار کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن و حسین مجھے میری قبر کے اندر لٹا دینا، اور لٹانے کے بعد اب یہ خدا معلوم مرثیہ خوان یا شعرا حضرات کہاں سے لفظ دے کے آئے، تلقین پڑھنے والے
نہیں معلوم مجھے. تلقین مولائے متقیان کے حوالے سے میں نے کہیں نہیں پڑھی. وصیت کے جتنے جملات تھے پڑھا. مجھے لٹا دینا اور لٹانے کے بعد میری قبر کو بند کرو گے, پتھر رکھو گے بند کرنے کے لیے. جب آخری پتھر رکھ دو سرہانے کی طرف سے پاپین کی طرف, اور جب آخری پتھر پاتین تک رکھ دو تو پہلا پتھر اٹھا کے دیکھنا مجھے. جب پہلا پتھر اٹھاؤ گے سرہانے کی طرف سے تو مجھے میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے. مجھے میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے. دونوں نے سوال کیا تھا, بابا پھر آپ کہاں جائیے گا؟ دیکھیے یہ روایت بالکل ایسے خیال کیجئے جیسے ہمارے اور آپ کے اس امام نے خواجہ ابا سلط حروی سے اپنی شہادت کے پورے واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ ابا سلط تم دیکھو گے کہ یہ ہارون کے قدموں کی طرف قبر کھودنے کی کوشش کی جائے گی اور ان سے قبر کھد نہ سکے گی. ہارون کی قبر کے قدموں کی طرف. پھر مجبور ہو کر یہ ہارون کے سرہانے آگے کی طرف قبر کھودیں گے تو قبر کھد سکے گی, اور جب قبر کھود کے تیار کر لیں گے تو تم دیکھو گے قبر کے اندر خود بخود پانی بھر جائے گا. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا عباس کے قبر مقدس سے پانی کہاں سے آ گیا؟ اس کا مخزن تلاش کرتے ہیں. معجزات کے مخزن نہیں ہوتے, معرفت ہوا کرتی ہے. پانی کہاں سے آئے گا؟ بارش ہوگی؟ نہیں. کیا کوئی پائپ لائن وہاں ٹوٹ جائے گی؟ نہیں. کیا کوئی کنواں کھودیں گے؟ نہیں. پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ علامت بطور اعجاز کی تھی. اس پانی کے اندر ایک بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلیاں نمودار ہوں گی, اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو اپنی خوراک بنا لے گی. یہ 8ویں امام کے قبر مقدس کے معجزات ہیں. اور پھر بڑی مچھلی پانی سے اپنے آپ پوشیدہ ہو جائے گی اور پانی اپنے آپ غائب ہو جائے گا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوگا, لیکن اسی انداز سے مولا کی وصیت کہ تم پہلے پتھر کو اٹھاؤ گے تو میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے. بابا آپ کہاں جائیے گا؟ فرمایا خدا کی سنت ہے, خدا کی سنت کہ اگر کوئی نبی اور اس کا وصی دو الگ الگ علاقوں میں انتقال کر جائیں تو خدا وصی کو نبی کے ساتھ ملا دیتا ہے. کہاں جائیں گے آپ واضح ہو گئے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر مقدس منصوب بمولا بالکل ویسے ہی کرامتوں کا عنوان ہے جیسے گہوارہ حسین تھا. چاہے مولا وہاں پر ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں. اس لیے بس ایک جملہ اور اس کے بعد ربط مسائل مکمل کر دوں. خدا نصیب کرے انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت بھی اور نجف کی زیارت بھی. نجف پہنچ کر مولائے متقیان کو سلام کرنے سے پہلے رسول خدا کو سلام کیا جاتا ہے. محمد یہاں پر, علی وہاں پر. جہاں محمد وہاں علی, دونوں وہاں بھی ہیں, دونوں یہاں بھی ہیں, دونوں وہاں بھی ہیں جہاں انہیں پکارنے والا پکارتا یا محمد ہو یا علی, یا علی ہو یا محمد. بس عزیزان گرامی قدر, امام نے پوری وصیت میں قبر تک کے مسائل کو بیان کر دیا تھا. اور اب کیفیت ایسی ہے ادھر حق ادھر مولا, جدھر حق ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ادھر مولا, جدھر حق ادھر مولا, جدھر مولا
ادھر حق